غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کے اسباب: مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ نمبر 2، مسلمانوں نے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اب نجد اور دمات الجندل تک کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگہ آنے سے ان کی تجارتی قافلے عراق بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا۔ نمبر 3، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبائل بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد یہودی قبائل بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کی واقعات: ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا۔ راستے میں دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یہود 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا غرض سے روانہ ہوا۔ لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ شہر کے گرد خندق کھود کے مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف پر سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے، اس لیے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا۔ صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، لہذا اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ مسلمانوں نے پوری محنت اور دلچسپی دلجمی سے خندق کھودنے شروع کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کھدائی میں حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا۔ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر پریشان ہوا اور مجبوراً شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمانوں کا ہر دستہ اپنی جگہ خندق کے دیکھ بھال کر رہا تھا۔ دونوں اطراف سے کبھی کبھار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہو جاتا۔ جب کوئی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خندق میں گر کر مر جاتا یا پھر مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو جاتا۔ کفار ہر روز خندق عبور کرنے کے لیے نئے جرنیل کو آزماتے، مگر کوئی خندق کو عبور نہ کر سکا۔ ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی۔ اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمر بن عبد خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنو قریظہ میثاق مدینہ کے روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے۔ یہود کے جلا وطن قبیلہ بنو نضیر کا سردار حیی بن اخطب بنو قریظہ کے
لوگوں کے پاس آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ ایک یہودی حملہ کرنے کا غرض سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا۔ وہ ڈر گئے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں، تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ ایک نو مسلم صحابہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا۔ یہود اور قریش مکہ کے انتشار سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا، جس سے کفار مکہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے۔ ایک رات سخت آندھی چلنے سے کفار مکہ کا سارا سامان بکھر گیا، خیمے الٹ گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ان حالات میں کفار کے لشکر نے وہاں مزید ٹھہرنے کا ارادہ ترک کیا اور وہ پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ غزوہ خندق کے نتائج۔ نمبر 1، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 قبیلہ اوس اور 3 قبیلے خزرج میں سے تھے۔ نمبر 2، غزوہ خندق فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب نے بھرپور قوت کے ساتھ مسلمان پر حملہ کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ نمبر 3، غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمان پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ نمبر 4، تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا رعب و بدبہ بیٹھ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے حیران رہ گئے۔ نمبر 5، غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔